یہ کہہ کر میرے چاچا دادا کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے باہر چلے گئے۔ پھر تو سب نے ہی انہیں سمجھا کے دیکھ لیا، لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یوں چاچا کی جانب سے نا امید ہونے کے بعد دادا نے میری پھوپھی کی شادی کر دی۔ وہ چاہتے تو چاچا سے زور زبردستی کر سکتے تھے، لیکن انہیں چاچا سے بہت محبت تھی، اور شاید وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اپنی دھن کا پکا ہے، باز نہیں آئے گا۔ لہٰذا انہوں نے پھر کبھی چاچا سے کچھ نہ کہا۔ پھر کئی ہفتوں بعد چاچا گھر واپس آئے۔ ان کی دگرگوں حالت ان کے ساتھ ہونے والے وشواس گھات کا پتہ دے رہی تھی۔ اس موقع پر ان کی غلطی کا احساس دلانے کی بجائے ان کی خوب دلجوئی کی گئی۔ دادا نے تو انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ فکر نہ کرے، وہ جلدی ایک اچھی سی لڑکی دے کر ان کی شادی کروا دیں گے۔ لیکن چاچا نے یہ کہہ کر سب کو خاموش کروا دیا کہ وہ اب کبھی شادی نہیں کریں گے۔ دادا نے سوچا کہ جوانی میں بیلا دچکا کھایا ہے، کچھ دن بعد خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ چاچا کو تو لگتا تھا کہ جیسے کوئی روگ ہی لگ گیا ہے، کسی کے اختیار میں نہ تھا کہ ان کی دل جوئی کرتا۔ پھر ایک دن چاچا کے کمرے سے ان کا ایک خط ملا۔ بابا حکم، میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں واپس آؤں گا یا نہیں، اسی لیے میرا انتظار نہ کیجیے گا۔ اگر محبت میں مجھے دھوکہ ملتا تو شاید میں کبھی نہ کبھی سنبھل جاتا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے کسی کی نیک نیتی نے خرید لیا، کسی کے وعدے نے باندھ دیا۔ اب مجھے خود کو یہ سمجھانا ہے کہ میں اس سے کیا وعدہ کیسے نبھا پاؤں گا۔ اس نے اپنے سامنے نہ آنے کا وعدہ لے کر مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، لیکن مجھے بھی اس سے کیے وعدے کا پاس رکھنا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو بیٹے کا سکھ نہیں دے سکا، آپ کی خدمت نہیں کر سکا، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں اس دل کے ہاتھوں۔ آپ کو میری قسم، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، میری منزل کچھ اور ہے، آپ کا بدبخت بیٹا۔ بس وہ دن اور آج کا دن، چاچا کبھی پلٹ کر حویلی نہیں آئے۔ دادا نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، اور شاید ان کا پتہ بھی مل گیا تھا، لیکن پھر وہی قسم ان کو باندھ گئی۔ ایک قسم نے چاچا کو ان کے گھر سے در بدر کیا، اور ایک قسم نے دادا کو اپنے بیٹے سے ملنے سے پابند رکھا۔ بس پھر دادا کا سورگواس ہو گیا۔ میرے والد بھی جب تک حیات رہے، میں نے انہیں اپنے بھائی کے لیے روتے اور انہیں یاد کرتے ہی دیکھا۔ میں ان کا دکھ بانٹ ہی نہ سکا، آج تک اپنے چاچا کو ڈھونڈ ہی نہیں پایا۔ میرے والد کے پاس ان کی چند تصویریں تھیں، اسی بنا پر ہر چہرے میں ان کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ آج تک مجھے کہیں نہیں ملے۔ میں اسی لیے مائی بخشا کو کھونے کے بعد سے بے قرار تھا، کیونکہ اب میں کسی اور کو کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مائی بخشا تو مجھے مل گئی، لیکن میرے چاچا ابھی تک گم شدہ ہی ہیں۔ میں نہ جانے کب سے بولے جا رہا تھا، دل کا سارا غبار نکالنے کے بعد اب لگ رہا تھا کہ اندر تک من شانت ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں پہلی بار میں نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ایسا لگا جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں کے گیلے کنارے صاف کیے ہوں۔ میں نے پھر سر جھکا لیا، تب اس خاموشی میں مرشد بی بی کی بھیگی سی آواز سنائی دی۔ خوشحال سنگھ، آپ کے چاچا کا کیا نام تھا؟ جی سرتاج سنگھ۔ کمرے کے سکوت نے میری آواز نے ایک ارتعاش پیدا کیا، اور پھر جیسا بخش دین نے کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ 3 دن بعد وہ ختیجہ اور ناصرہ کے ساتھ اجمیر جانے والی گاڑی میں سوار تھا۔ ناصرہ گو خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی، لیکن پھر بھی ایک آدھ آنسو اس کی آنکھوں کے گوشوں سے نکل کر دوپٹے میں جذب ہو ہی جاتا تھا۔ اور ختیجہ، اس بیچاری کو تو معلوم ہی نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ آج وہ ماں کے لمس سے اس کی چھاؤں سے محروم کر دی جائے گی۔ اسے تو اس بات کا اندازہ ہی نہ تھا کہ اب کبھی وہ اپنے گھر کی دہلیز کو پار نہیں کر پائے گی۔ اور ان سب سے مختلف بخش دین کے تفکرات تھے۔ وہ اس سوچ میں غلطاں تھا کہ اگر ختیجہ کو وہاں بھی نہ اپنایا گیا تو کیا ہوگا۔ یہ ایک سوالیہ نشان اس کی ساری توجہ گھیرے ہوئے تھا۔
الغرض دونوں اپنی اپنی سوچوں میں غلطاں اجمیر پہنچ ہی گئے، چونکہ انہیں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی۔ اسی لیے بخش دین نے رات ایک مہمان خانے میں رکنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ ناصرہ کے لیے آج کی رات بہت بھاری تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ختیجہ کو اپنی آنکھوں میں سمو لے۔ رات اسی پریشانی میں کٹی۔ صبح ہوئی تو بخش دین نے قریب کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کی۔ جاگ تو ناصرہ بھی رہی تھی، لیکن منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ اس میں اس حقیقت کو ایک بار پھر محسوس کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی، لیکن آخر کب تک؟ بالآخر بخش دین نے آ کر اس کو ختیجہ کا سامان ساتھ رکھنے اور اسے تیار کرنے کا حکم دیا۔ ناصرہ نے ایک بار پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہی، لیکن اس کے تاثرات کچھ بھی کہنے سے باز رکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ختیجہ کو لے کر اجمیر کی مشہور درگاہ پہنچے، جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا اور نہ ہی کسی کو مایوس لوٹایا جاتا ہے۔ چنانچہ بخش دین بھی اپنا بوجھ ہلکا کرنے وہاں آ پہنچا تھا۔ دراصل کرم دین نے اس روز یہی کہا تھا کہ ختیجہ جیسے بچے ساری عمر ماں باپ اور دیگر گھر والوں کے لیے ایک امتحان ہی بن کر رہ جاتے ہیں، تو کیوں نہ تم اسے اجمیر میں خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر چھوڑا۔ وہاں ایسے بچوں کا خوب دھیان رکھا جاتا ہے، جیسے شاہ دولہ کے جو یہ مشہور ہیں۔ ختیجہ تو نہ پڑھ سکتی تھی اور نہ ہی گھر کا کوئی کام کر سکتی تھی، اسی لیے اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس طرح اللہ والوں کی صحبت میں عمر گزارے اور اسے اللہ کی راہ میں ہی وقف کر دیا جائے۔ کرم دین کے سمجھانے کا اثر تھا یا بخش دین واقعی ختیجہ سے بیزار آ چکا تھا؟ باپ کے مشورے پر اس کا دل بھی ختیجہ کو اجمیر کی درگاہ پر چھوڑنے پر تیار تھا۔ ناصرہ اور بخش دین ختیجہ کو لے کر درگاہ پہنچے اور وہاں کے گدی نشین سے ملنے کا عندیہ ظاہر کیا۔ ایک مجاور نے انہیں مذکورہ شخصیت کے کمرے میں لا پہنچایا۔ گدی نشین اجمیری صاحب کو جب بخش دین نے اپنے یہاں آنے کی بابت تفصیل سے بتایا تو ان کا جواب نفی میں تھا۔ بخش دین صاحب، میں آپ کی مشکل سمجھ سکتا ہوں۔ ایسے بچے کو پالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس درگاہ میں کسی جوان ہوتی بچی کو ہم ایسے ہی ایک کونے میں ڈال کر نہیں بھول سکتے۔ یہاں بھانت بھانت کے لوگ آتے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی بڑا تو اپنی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن ایک بچے کو اس طرح یہاں بھی یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا۔ برائے مہربانی آپ اسے واپس لے جائیں۔ ان کے حتمی انداز پر بخش دین نے بھی دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جناب والا، میں اللہ کی راہ میں اپنی بچی کو چھوڑنے یہاں تک آیا ہوں۔ اسے واپس لے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اسے درگاہ میں نہیں رکھ سکتے تو درگاہ سے متصل مسجد یا مدرسے میں جگہ دے دیں۔ رزق کی مجھے فکر نہیں، اللہ تو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق دے دیتا ہے۔ آپ میری مجبوری سمجھیں، میرے جذبے کو کھوٹا نہ کریں۔ اس کے اصرار پر مستقیم صاحب سوچ میں پڑ گئے، جبکہ ناصرہ بڑی غور سے اپنی مجازی خدا کو دیکھ رہی تھی، جو کس قدر اطمینان سے اپنا بوجھ اتار پھینک رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی بولنے کی مجاز نہیں تھی۔ چند ثانیے چپ رہنے کے بعد مستقیم صاحب گویا ہوئے، دیکھیے، میں اس بچی کو یہاں درگاہ میں تو نہیں رکھ سکتا، البتہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ درگاہ میں ایک مائی صبح سے شام تک رہتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں اور وہ خود اس بات کو منظور کر لیں تو آپ اپنی بچی اس کے پاس چھوڑ جائیں۔ ویسے تو وہ ہمیشہ ہی سب کی مدد کرتی پائی گئی ہیں، اس لیے امید ہے کہ آپ کو بھی مایوس نہیں لوٹائیں گی۔ ان کی بات پر بخش دین کو روشنی کی ایک رمق نظر آئی اور اس نے فوراً ہی اس خاتون سے ملنے کی حامی بھر لی۔ مستقیم صاحب نے کمرے میں موجود اپنے خدمت گار کو ان کے ساتھ یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ انہیں مائی بخشاں سے ملوا دے اور انہیں بچی کے بارے میں بتا کر کہہ دے کہ انہیں میں نے بھیجا ہے۔ خدمت گار انہیں درگاہ کے عقبی حصے میں موجود نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھی مائی بخشاں کے پاس لے آیا، جو اس وقت درگاہ میں آئی بچیوں کو سپارے پڑھا رہی تھی۔ مائی بخشاں نے سر اٹھا کر دیکھا تو خدمت گار نے سلام کر کے مستقیم صاحب کا پیغام ان تک پہنچایا اور بخش دین اور ناصرہ کو مائی بخشاں سے ملنے کا اشارہ کیا۔ پہلے ناصرہ آگے بڑھی، جس کی گود میں موجود ختیجہ اس وقت برے برے منہ بنا کر آوازیں نکال رہی تھی۔
ان دونوں کے پیچھے موجود باریش آدمی آگے آیا اور مائی کو سلام کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مائی بخشاں کوئی عمر رسیدہ خاتون ہوں گی، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ شاید اسی کی ہم عمر کوئی خاتون ہے، جو بظاہر اتنی بزرگ نہیں جتنی اپنے نام سے لگ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ایک خاصی نرمی ضرور موجود تھی، جو شاید ان کے اخلاص کا نور تھا، اور اسی چیز نے بخش دین کو مطمئن کر دیا تھا۔ دوسری جانب نہ زمین ہلی نہ آسمان گرا، اور نہ ہی کوئی غیر معمولی بات وقوع پذیر ہوئی۔ نہ ہی اس باریش شخص نے اس مائی کو پہچانا، لیکن مائی لمحہ بھر میں اس شخص کو پہچان گئی۔ گو اس شخص کو دیکھے اب زمانے گزر گئے تھے، لیکن اس کی ایک جھلک دیکھتی ہی مائی بخشاں کو پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے، اس کے ساتھ موجود خاتون کون ہے، اور وہ جس بچی کو اپنے سر سے ایک بوجھ کی طرح اٹھا پھینکنا چاہتی ہے وہ کون ہے۔ بخش دین نے ان سے التجا کی کہ وہ اس کی بچی کو اپنے پاس جگہ دے دیں۔ مائی بخشاں نے اس کی بات پر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور بولی، آپ اپنی بچی کو ایک انجان عورت کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ میں اس کی پرورش اور تربیت اچھے سے کر پاؤں گی؟ آپ ایسی بات کر کے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ آپ کا حوالہ درگاہ کے گدی نشین نے دیا ہے۔ آپ کی نیک نامی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی آپ کے ہاتھوں میں ہی محفوظ رہ پائے گی۔ بخش دین عقیدت سے بولا۔ مائی بخشاں کا دل چاہ کہ آج زندگی میں پہلی بار وہ دل کھول کے روئے، زور زور سے روئے، اور دنیا کو بتائے کہ یہ شخص جو سر جھکائے ادب سے دو زانوں میرے سامنے بیٹھا ہے، کبھی اسے میرا وجود ناپاک و غلیظ نظر آیا تھا، اور آج یہ اپنا خون اپنی نسل مجھے سونپ کے جاننا چاہتا ہے، کیونکہ یہ شخص جس کی آنکھیں ہمیشہ سطحی چیز ہی دیکھ سکتی ہیں، یہ نہ تب مجھے پہچانا تھا اور نہ ہی آج پہچان سکا ہے۔ لیکن خود پر ضبط کرتی مائی بخشاں بولی بھی تو صرف اتنا، آپ کی بیگم بالکل خاموش ہے، کیا اس میں ان کی رضامندی شامل نہیں؟ مائی بخشاں خواتین کو ان معاملات کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، ویسے بھی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو اپنی بچی کا والی بنا رہا ہوں، یہ آپ کی زیر سایہ بڑی ہوگی تو آپ جیسی بنے گی۔ بخش دین کی بات پر مائی بخشاں نے اسے ملامت زردہ نظروں سے دیکھا کہ بخش دین اپنی نظر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ تب وہ ناصرہ سے انتہائی نرم لہجے میں مخاطب ہوئی، بی بی یقین کرو، میں تمہاری بچی کو اپنی جانب سے بھرپور توجہ دینے کی کوشش کروں گی، لیکن اگر پھر بھی تمہارا دل اسے یہاں چھوڑنے کو نہیں مانتا تو تمہیں اختیار ہے، ابھی اس بچی کو اٹھاؤ اور اپنے ساتھ واپس لے جاؤ۔ کوئی قانون تمہیں اس بچی سے متعلق فیصلہ کرنے سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ میں تمہیں اس بات کا بھی یقین دلاتی ہوں کہ اگر تم اسے یہاں چھوڑ جاؤ گی اور جب کبھی اس سے ملنا چاہو گی تو تمہیں اس سے کوئی نہ روکے گا، باقی آخری فیصلہ تمہارا ہوگا۔ مائی بخشاں کے الفاظ اور یقین دہانی نے نہ جانے کیوں ناصرہ کے جلتے قلب پر نرم فائصے رکھ دیے۔ وہ خود اس بات سے واقف تھی کہ اس کے لیے اس حالت میں ختیجہ کو سنبھالنا ایک کار دشوار ہے۔ اگر وہ بھی یہاں سے اس کو لے کر بھی جاتی ہے تو بخش دین پھر اسے کہیں نہ کہیں چھوڑنے کی بات کرے گا، اور پھر جانے کن لوگوں میں چھوڑ آئے۔ اس سے بہتر تو یہ مائی ہے جس کے پاس اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا ہے، اس کا نرم لہجے میں بات کرنا، اسے اس کی اہمیت کا احساس دلانا۔ ناصرہ کو ایسا بھایا کہ وہ سر جھکا کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئی، مائی بخشاں یہاں آنے سے پہلے میں اپنی بچی کو یہاں چھوڑنے کے حق میں بالکل نہیں تھی، لیکن آپ سے مل کر، آپ سے بات کر کے دل کو ایک ڈھارس سی ہو گئی ہے۔ میں اب مطمئن ہوں، مجھے اب اس سے یہاں چھوڑنے پر کوئی اعتراض نہیں۔